الف لام چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس شخص نے اپنی زندگی میں مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے، اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے سبق آموز سچی کہانیاں، اس میں آج پھر ایک بہت ہی ایمان افروز سچی کہانی لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور آج کی ہماری اس سبق آموز سچی کہانی کا موضوع ہوگا باہمت اور مخلص مبلغ۔ حضرت سیدنا خالد بن صفوان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ یمن کے گورنر یوسف بن عمر نے مجھے عراق کے ایک وفد کے ساتھ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے پاس پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک اپنے لشکر، اہل و عیال اور خادم اور غلاموں کے ساتھ سیر و سیاحت کے لیے روانہ ہو رہا ہے، سیر کرنے کے لیے، سیر و تفریح کرنے جا رہا ہے۔ چنانچہ میں بھی اس سفر میں لشکر کے ساتھ شامل ہو گیا۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ حضرت خالد بن صفوان۔ یہ کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ خلیفہ نے ایک ایسی وادی میں لشکر کے پڑاؤ کا حکم دیا، یعنی ٹھہرنے کا حکم دیا، جو نہایت وسیع و عریض، خوبصورت اور صاف ستھری جب وادی تھی۔ موسم بہار میں وہاں کئی بارشیں ہو چکی تھیں، جس کی وجہ سے وادی پھولوں اور مختلف قسم کے نباتات سے آراستہ و پیراستہ تھا۔ تو بہت سارے پھول اگے ہوئے تھے، بڑی سرسبز وادی۔ وہ وادی ایسی خوبصورت اور دل کو لبھانے والی تھی کہ اسے دیکھتے ہی وہاں قیام کرنے کو جی چاہتا تھا۔ جیسے ابھی ہم جہاں پر بیٹھے ہیں، اب یہ حقیقتاً ایک منظر ہے نا، اور بعض وادیاں ایسی ہوتی ہیں جہاں جانے کا انسان کو دل کرتا ہے، سرسبز، خوشنما۔ تو وہاں کی مٹی کے بارے میں حضرت خالد بن صفوان کہتے ہیں کہ وہ ایسی تھی جیسے کافور کی ڈلیاں، مٹی اتنی خوشبودار، اور وہاں کے ڈھیلے ایسے صاف اور شفاف تھے کہ اگر انہیں اٹھا کر پھینکا جائے تو ہاتھ بالکل گرد آلود نہ ہو۔ یہ نا مٹی کا ڈھیلا ہے، اب اس کو اٹھائیں تو ہاتھوں کو گرد لگ جاتی ہے۔ لیکن حضرت خالد بن صفوان کہتے ہیں وہاں کے جو مٹی کے ڈھیلے تھے
ان کو اٹھائیں تو صاف اتنے تھے کہ مٹی کا کوئی نشان تک ہاتھوں کو نہیں لگتا تھا۔ وہاں خلیفہ کے لیے وہ ریشمی خیمے نصب کیے گئے جنہیں یوسف بن عمر نے یمن سے بھجوایا تھا۔ پھر ان خیموں میں سرخ ریشم کے 4 بستر لگائے گئے اور ایسے ہی سرخ ریشمی تکیے ان بستروں پر رکھے گئے۔ تمام انتظامات کے بعد جب محفل سج گئی اور تمام لوگ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو خالد بن صفوان کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کر خلیفہ کی طرف دیکھا، اس کی نظر بھی مجھ پر پڑ گئی۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا گویا وہ کہہ رہا ہو بولو کیا کہنا چاہتے ہو۔ جیسے ہم کسی کی طرف دیکھتے ہیں نا تو بعض اوقات لگتا ہے یہ پوچھ رہا ہے اس دیکھنے کے انداز میں، تو بولو کیا بولنا ہے۔ تو خالد بن صفوان نے خلیفہ سے کیا کہا؟ خالد بن صفوان کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے امیر المومنین، آپ پر اللہ رحمت نازل فرمائے اور آپ کو نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امور خلافت میں اللہ آپ کو سیدھی راہ پر رکھے اور آپ کا انجام ایسا فرمائے جو قابل تعریف ہو۔ اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں تاکہ آپ ان کے ذریعے تقوی اختیار کریں۔ اللہ عز و جل نے آپ کو بکثرت پاکیزہ نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں کوئی کدورت یعنی میل نہیں، اور ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جن میں خوشیاں ہیں، غم نہیں۔ آپ مسلمانوں کے لیے ایک قابل اعتماد خلیفہ ہیں اور آپ ان کے لیے خوشی اور سرور کا باعث ہیں۔ جب انہیں کوئی مصیبت درپیش ہوتی ہے تو وہ آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہر مشکل کے وقت آپ ان کے لیے جائے پناہ ہیں۔ اے امیر المومنین، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے، جب مجھے آپ کی ہم نشینی اور زیارت کا موقع مل ہی گیا ہے تو اب میرا حق بنتا ہے کہ اللہ نے آپ پر جو نعمتیں نچھاور کی ہیں اور جو جو کمالات عطا کیے ہیں میں آپ کو ان کی یاد دہانی کراؤں اور آپ کو ان نعمتوں پر شکر کرنے کی ترغیب دلاؤں۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو سابقہ بادشاہوں کے قصے سناؤں۔ کیا آپ کی طرف سے مجھے اس بات کی اجازت ہے؟ یہ سن کر خلیفہ ہشام بن عبد الملک سیدھا ہو گیا، سب تک یہ ایک طرف رکھ دیے اور کہا اب مجھے پچھلے بادشاہوں کے حالات بتاؤ۔ خالد بن صفوان نے اس بادشاہ کو پچھلے بادشاہوں کے کیا قصے سنائے؟ خالد بن صفوان نے کہا اے امیر المومنین، سابقہ بادشاہوں میں ایک بادشاہ تھا، وہ بھی سیر و سیاحت کے لیے ایسے ہی موسم میں نکلا جیسا اب موسم ہے۔ اس سال بھی خوب بارشیں ہوئی تھی، زمین پھولوں اور نباتات سے مزین ہو گئی تھی۔ جب اس بادشاہ نے ان تمام نعمتوں، اپنے مال و متاع، خدام اور لشکر کی طرف نظر کی تو بڑے فخر سے کہنے لگا جیسی نعمتیں میرے پاس ہیں کیا کسی اور کو بھی ایسی عظیم الشان نعمتیں ملی ہیں؟ اس وقت اس کے لشکر میں ایک حق گو مرد مجاہد موجود تھا۔ اس نے بڑے دلیرانہ انداز میں کہا اے بادشاہ، تو نے ایک بہت بڑے امر یعنی معاملے کے متعلق سوال کیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کا جواب دوں؟ بادشاہ نے کہا ہاں جواب دو۔ چنانچہ اس مرد مجاہد نے فرمایا اے بادشاہ، یہ جو نعمتیں تیرے پاس ہیں کیا یہ تمام کی تمام ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گی؟ کیا ان میں کبھی کمی واقعہ نہیں ہوگی؟ کیا یہ تجھے بطور میراث نہیں پہنچی؟ کیا تجھ سے زائل ہو کر یہ تیرے بعد والوں کو نہیں مل جائیں گی؟ اب یہ جو انسان کے پاس دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں یہ سدا تو رہنی نہیں ہوتی، کمی بھی واقع ہوتی ہے، اور مال اور جو اقتدار وغیرہ اس کو ملا تھا اس کو وراثت میں ملا تھا، اس کے باپ دادا کا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا
تو نے جو باتیں کی ہیں وہ بالکل برحق، کیونکہ نعمتوں میں کمی بھی واقع ہو جائے گی، اور جس طرح یہ مجھے میرے باپ دادا سے ملی ہیں تو میرے مرنے کے بعد میرے ورثاء کو مل جائیں گی۔ یہ سن کر اس باہمت مبلغ نے کہا اے بادشاہ، جب یہ سب باتیں حق ہیں تو پھر ان معمولی نعمتوں پر فخر کرنا ایک تعجب خیز بات نہیں۔ اے بادشاہ، یہ نعمتیں تیرے پاس بہت کم عرصہ رہیں گی، اور جب تو اس دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا، اور کل بروز قیامت اسے تمام نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، اور یہ انتہائی سخت معاملہ ہے۔ پھر بھی اس دنیا فانی سے تیرا دل کیسے لگا ہوا ہے؟ خالد بن صفوان کہتے ہیں کہ دین کا درد رکھنے والے مبلغ کی یہ باتیں اس بادشاہ کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا، اور اس نے بے چین ہو کر کہا اے نوجوان، پھر تم ہی مجھے بتاؤ کہ میں ان مصیبتوں سے نجات پا کر کس طرح اپنے اصلی مقصد تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس پر اس خیر خواہ مبلغ نے کہا اے بادشاہ، تیرے لیے نجات کے دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تو اپنی بادشاہت قائم رکھ اور ہر حال میں اللہ کی اطاعت، تمام فیصلے شریعت کے مطابق کر، عدل و انصاف سے کام لے، خوشی غمی تنگی اور فراخی ہر حال میں اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کر۔ دوسری صورت اس مبلغ نے یہ بیان کی کہ تو تخت اور تاج چھوڑ کر درویشی اختیار کر لے۔ ایک صورت تو یہ کہ بادشاہ رہ، لیکن اللہ کی فرمان برداری کر، سچ بول، اور جو ہے وہ ظلم نہ کر، اللہ کی اطاعت کر، عدل و انصاف سے کام لے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر۔ دوسری صورت یہ کہ بادشاہ چھوڑ درویشی اختیار کر لے، اور کسی پہاڑ کے دامن میں گوشہ نشین ہو کر اپنے پاک پروردگار عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو جا۔ تیری نجات کے یہی دو راستے ہیں، اب جس کو تو چاہے اختیار کر لے۔ پھر بادشاہ نے کیا کہا؟ بادشاہ نے کہا اے نوجوان، کل میرے پاس آنا، آج رات میں غور کروں گا کہ کون سا راستہ اختیار کروں۔ اگر میں نے بادشاہت والا راستہ اختیار کیا تو میں تجھے اپنا وزیر بناؤں گا، کیونکہ تو بہت نیک اور بہت مخلص مبلغ ہے، تیرے مشورے بڑے اچھے ہیں، اور ہر معاملے میں میں تیری اطاعت کروں گا، کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور اگر بادشاہت چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کروں گا تو میرے ساتھ میرا رفیق بن کر رہنا، میں تیری ہر بات مانوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد بادشاہ اپنے خیمے کی طرف چلا گیا۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ صبح کیا فیصلہ ہوگا، کیا وہ بادشاہ بادشاہت پر رہے گا یا بادشاہی چھوڑ دے گا؟ تو صبح جب سب لوگ انتظار میں تھے، اب کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ جب بادشاہ اپنے خیمے سے نکلا اور وہ مخلص مبلغ جو تھا وہ بادشاہ کے پاس آیا، تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے شاہی تاج، شاہی لباس اتار کر، شاہی تاج اتار کر فقیروں والا لباس پہنا ہوا ہے، یعنی درویشوں والا۔ ایک فقیر ہوتے ہیں مانگنے والے، بھیک مانگتے ہیں، وہ والا نہیں۔ ایک فقیر ہوتے ہیں درویش، درویش سے مراد اللہ اللہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، پرہیزگار لوگ جو دنیا داری چھوڑ دیتے۔ اس بادشاہ نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ خلوت میں رہ کر اپنے رب کی عبادت کرے گا، چنانچہ وہ تاج و تخت اور دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر اس مخلص مبلغ کے ساتھ جنگل کی طرف چلا گیا، اور وہ دونوں آخری وقت تک وہیں ایک پہاڑ پر اپنے خالق حقیقی عز و جل کی عبادت میں مشغول رہے۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ تک وہ وہاں عبادت کرتے رہے، آخر کار
ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ حضرت خالد بن صفوان رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبانی اب یہ ایک پرانے بادشاہ کا قصہ سن کر خلیفہ ہشام بن عبد الملک رونے لگا، اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر اور اس کا امامہ بھی آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ پھر خلیفہ نے حکم دیا تمام خیمے اکھاڑ دیے جائیں، تمام بستر اٹھا دیے جائیں، تمام لشکر فوراً محل کی طرف روانہ ہو جائے۔ چنانچہ خلیفہ اپنے سارے لشکر کو لے کر روتا ہوا محل کی طرف واپس آ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے تمام امور مملکت اپنے بھائیوں کے سپرد کیے اور خود محل کا ایک کونا سنبھال لیا، اور تمام دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب اس کے اہل خانہ اور خدام وغیرہ نے خلیفہ کی یہ حالت دیکھی تو وہ سب کے سب حضرت خالد بن صفوان کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ نے امیر المومنین کی کیا حالت کر دی، آپ نے اس کی تمام لذتیں ختم کر دی۔ آپ کی باتیں سن کر اس نے سیر و سیاحت کو بھی چھوڑ دیا، جو سیر و تفریح کرنے جاتے تھے، عیش و عشرت کے کام ہوتے تھے، وہ مخملی بستر لگتے تھے، سیر و سیاحت ہوتی تھی، سب چھوڑ دیا۔ تو حضرت خالد بن صفوان نے فرمایا تم سب مجھ سے دور ہو جاؤ، بے شک میں نے اپنے پروردگار عز و جل سے وعدہ کیا ہے کہ جب بھی کسی بادشاہ سے ملوں گا تو اسے نیکی کی دعوت دوں گا اور بری باتوں سے منع کروں گا، اور اسے اللہ عز و جل کی یاد ضرور دلاؤں گا۔ چنانچہ میں نے خلیفہ کو جو نصیحت کی ہے میں نے اللہ سے کیا وہ اپنا وعدہ پورا کیا ہے، کوئی برا کام نہیں کیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا کہ ہمیں بھی ہر وقت نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، برائی سے منع کرتے رہنا چاہیے۔ کیا کسی گناہگار کو سمجھانے کا فائدہ ہوتا ہے؟ بالکل سمجھانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ، یہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو سمجھانے سے فائدہ ہوا نا۔ اس مخلص مبلغ حضرت خالد بن صفوان نے ایک مخلص مبلغ کا قصہ سنایا، پچھلے بادشاہ کا قصہ سنایا، اب اس میں سمجھانا مقصد تھا، اور خلیفہ ہشام بن عبد الملک کو سمجھ آ گئی کہ یہ دنیا اور اس کی نعمتیں سب ختم ہو جانے والی ہیں، یہ سب لذتیں ختم ہو جائیں گی، ہمیں مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ ہم اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے گئے تو بہت زیادہ مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اس لیے دنیا چند روزہ ہے، اسے عیش و عشرت اور کھیل کود میں ختم نہیں کرنا، اللہ اللہ کرنے میں اس کا وقت صرف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عبادت میں دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خالد بن صفوان نے جب خلیفہ کو پہلے بادشاہوں کی حکایت یا کہانی بیان کی تو ہشام بن مالک پر اس کا کیا اثر ہوا، اس کا کیا رد عمل ہوا؟ پچھلے بادشاہ اور اس کی نصیحت جو مبلغ نے کی تھی، اب وہ پورا واقعہ جب سنا اور اس میں جو نصیحت کے مدنی پھول تھے وہ ہشام بن عبد الملک نے سنے، تو اسی وقت جہاں وہ سیر سیاحت کے لیے گئے ہوئے تھے، جہاں بستر لگے تھے اور خیمے لگے تھے، اس وادی میں جس کی حضرت صفوان اور خالد بن صفوان نے جس کے بارے میں بتایا، اس کے پتھر اتنے چمکیلے تھے، جس کی مٹی اتنی کافور کی خوشبو والی تھی، ایسی خوبصورت وادی میں گئے ہوئے تھے، لیکن جب یہ پچھلے بادشاہ کی اور اس مبلغ کی نصیحت کی باتوں کو سنا، ہشام بن عبد الملک جو خلیفہ، سب روتے ہوئے واپس محل آئے، ساری تخت اور حکومت کے معاملات چھوڑ دیے اور محل کے کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے میں، عبادت میں مشغول ہو۔ اگر اللہ عز و جل کے لیے بندہ اپنے تخت و تاراج جو کچھ ہے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کی یاد میں چلا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے، تو اس کو اس کا کیا اجر ملتا ہے، کیا اس کا مطلب ہے، بینیفٹ اس کو ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی یاد میں جو دل لگا لیتا ہے تو اللہ تعالی
ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ تو اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سکون عطا کرتا ہے، قبر و آخرت کی بھی اللہ راحتیں عطا کرتا ہے۔ دنیا کے عیش و عشرت بعض اوقات یہ گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، اس لیے دنیا کی محبت سے، دنیا کے عیش و عشرت میں پھنسنے سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں دل لگانے کا ہم سب کو ذہن بنانا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں مزید انشاءاللہ نصیحت اور یا وہ درس پر مشتمل سبق آموز کی سچی کہانی لے کر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الف چنبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو